کیا علامہ اقبال کو نصاب سے نکال دینا صرف ایک تعلیمی فیصلہ ہے؟ یا اٹس اے ڈیپر ایشو آف آئیڈینٹی، ویلیوز اور ہمارے یوتھس فیوچر؟ مسٹ واچ ٹو نو وائی اقبال's vision still matters. تو آج ہم علامہ اقبال کے فلسفے اور ان کے تعلیمی ویژن پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس کچھ مواد بھی ہے، ایک گائیڈ اور کچھ یوٹیوب کلپس ہیں ان کے خیالات پر۔ بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ اقبال کے کچھ اہم تصورات کو ذرا کھول کر سمجھایا جائے، جیسے خودی ہے۔ جی، خودی، اور ابلیس پر ان کا جو منفرد زاویہ ہے وہ بھی۔ ہاں، اور نیچے، پھر جاوید نامہ میں مریخ کا ذکر، تعلیم پر ان کے خیالات، اور وہ جو ابھی حال میں ایک تنازع ہوا۔ جی، دہلی یونیورسٹی والا۔ ہاں، تو شروع کرتے ہیں اقبال کے فلسفے کی بالکل بنیاد سے، خودی۔ یہ لفظ ہم سنتے تو بہت ہیں، لیکن اقبال کے ہاں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ گہرائی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، خودی صرف سیلف ریالائزیشن یا خود شناسی نہیں ہے۔ اقبال کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک انقلابی تصور ہے۔ انقلابی کس طرح سے؟ مطلب یہ کہ فرد اپنے اندر جو خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے اسے پہچانے، صرف پہچانے نہیں، اسے جگائے، اسے بڑھائے۔ اچھا، تو یہ صرف جاننا نہیں بلکہ ایک طرح سے خود کو بنانا ہے۔ بالکل، خود کو فعال طور پر تخلیق کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے، روحانی بھی، اخلاقی بھی۔ یہ تخلیق والی بات دلچسپ ہے۔ تو کیا اسی سے وہ پہلی اور دوسری پیدائش کا تصور جڑا ہے؟ پہلی تو خیر ہم سب کی ہوتی ہے۔ جی، پہلی پیدائش تو مجبوری ہے، فطری ہے، ہم دنیا میں آ گئے۔ لیکن دوسری پیدائش اختیاری ہے، وہ شعوری ہے، وہ تب ہوتی ہے جب انسان اپنی خودی کو، اپنی اصل صلاحیت کو پہچانتا ہے۔ اور پھر وہ دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے، اپنی تقدیر خود بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی صرف فلسفہ نہیں، یہ عملی زندگی ہے، مشکلات پر قابو پانا، خود کو مضبوط بنانا۔ گویا وہ اپنی آزادی کی اذان دیتا ہے، جیسا آپ نے کہا۔ بالکل، اپنی آزادی کی اذان، خود کو پہچاننا، بنانا۔ اچھا، تو کیا اسی لیے اقبال نے معراج کو ایک گواہ کی آرزو کہا کہ وجود کو بھی تصدیق چاہیے؟ جی، یہی نکتہ ہے۔ یہ صرف اللہ کی خواہش نہیں تھی، یہ وجود کا اصول ہے کہ اسے پہچانا جائے، اس کی گواہی دی جائے۔ اقبال کہتے ہیں ہر موجود شے ایک گواہ کی جستجو میں ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کا جو تجربہ کیا وہ گواہی بنی۔ یہ دلیل سے زیادہ گہری بات ہے۔ سمجھا۔ یہ تو ہوئے بنیادی تصورات۔ اب ذرائع میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ذرا ہٹ کر ہیں، جیسے اقبال کا ابلیس کو خواجہ اہل فراق کہنا، یعنی عاشقوں کا سردار۔ یہ تو کافی چوکانے والی بات ہے تو غیر معمولی۔ دیکھیں، اقبال ابلیس کو صرف ایک باغی یا منفی کردار نہیں سمجھتے، وہ اس کی نافرمانی میں ایک گہری نفسیات دیکھتے ہیں۔ نفسیات؟ جی، خواجہ اہل فراق کہہ کر شاید وہ اس کی استقامت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس نے ایک حکم مانا، خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنے کا۔ اچھا، تو اس کی نافرمانی اقبال کی نظر میں شاید آدم کی عظمت کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بنی، تاکہ آدم لا الہ یعنی انکار کے امتحان سے گزرے، نہیں کہنا سیکھے۔ ہاں، پہلے نہیں کہنا سیکھے تاکہ پھر وہ سچے دل سے الا اللہ یعنی اس بات تک پہنچ سکے، معرفت کی پہلی سیڑھی۔ اور وہ جو ابلیس کا نوحہ ہے جس میں وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے آدم کی؟ جی، وہ اسی خیال کو آگے بڑھاتا ہے۔ ابلیس گویا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آدم کو لا سکھایا، غیر اللہ کا انکار، لیکن آدم خود مجھے نہ کہہ سکا، یعنی وہ میری آزمائش میں پورا نہ اترا، اور اللہ کی خالص محبت الا اللہ تک پہنچنے میں کمزور رہا۔ یہ بہت علامتی چیز ہے، گہری ہے۔ یہ انکار اور اس بات کی جو کشمکش ہے، یہ نیچے کے ذکر میں بھی نظر آتی ہے۔ اقبال نے اسے جرمن حلاج کہا، دل مومن ذہن کافر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اقبال نیچے کی بغاوت میں اس کے خدا مر گیا کہنے میں سچائی کا ایک پہلو دیکھتے تھے۔ سچائی کا پہلو؟ جی، نیچے نے پرانی قدروں، پرانے تصورات کا انکار کیا۔ یہ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ، نفی، اس کا ذہن باغی تھا تو وہ کافر ہوا۔ ٹھیک، لیکن شاید اس کا دل سچائی کی تلاش میں تھا تو وہ مومن، مگر وہ لا الہ پر ہی رک گیا۔
اللہ تک، یعنی ایک نئی مثبت حقیقت کے اس بات تک نہیں پہنچا۔ اچھا، اور وہ جو یوٹیوب والے ذرائع میں ذکر تھا کہ اقبال نیٹشے کی دلیل سے متاثر تھے؟ ہاں، مطلب اس کی فکر کی جو قوت تھی، جو بغاوت تھی، اقبال نے اس کو محسوس کیا۔ شاید وہ نیٹشے کی قوت ارادی کو خود ہی کی ایک ایسی شکل سمجھتے تھے جس میں روحانیت کی کمی تھی۔ یہ نفی، اس بات، حدود سے آگے بڑھنا، یہ ہمیں جاوید نامہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں مریخ کے سفر کا ذکر ہے اور موت کا تصور بالکل مختلف ہے۔ بالکل، جاوید نامہ میں مریخ پر موت جسم کا خاتمہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہاں جسم روح میں تحلیل ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے اور زیادہ لطیف ہو جاتی ہے۔ اچھا، جی، اور وہاں مرنے والا غم نہیں کرتا، بلکہ خوشی سے، زیادہ چستی سے اپنے ماخذ، اپنے اصل کی طرف جانے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ زمین کی مادی حدوں سے اوپر اٹھنے کی علامت ہے، خودی کے ارتقاء کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان سب گہرے فلسفیانہ خیالات کو اگر دیکھیں تو اقبال تعلیم سے کیا چاہتے تھے؟ ان کا تعلیمی فلسفہ کیا تھا آسان لفظوں میں؟ اقبال کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف ڈگریاں یا معلومات جمع کرنا نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ اصل ہدف تھا کردار سازی، روحانی ترقی، اور سب سے بڑھ کر فرد کے اندر خودی کو جگانا، اس کی پرورش کرنا۔ اور جدید علوم؟ وہ جدید علم کے خلاف نہیں تھے، بالکل حاصل کرنا چاہیے، لیکن اسے اپنی تہذیب، اپنی اخلاقی اقدار سے جوڑ کر، تاکہ ایسے لوگ تیار ہوں جو معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ اچھا، اسی پس منزل میں وہ جو حال میں دلی یونیورسٹی میں ہوا، نصاب سے اقبال کو ہٹانے کا معاملہ؟ جی، ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا اور وہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں، تو گویا سیاسی یا نظریاتی بنیادوں پر فیصلہ ہوا۔ جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اب اس طرح کے فیصلوں کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر سوچنا چاہیے۔ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نصاب میں اخلاقیات اور کردار سازی والا پہلو شاید کمزور ہو۔ پھر اقبال کی فکر جو ہے وہ جنوبی ایشیا کی پوری علمی تاریخ کا حصہ ہے۔ صحیح۔ ان کو نہ پڑھنے سے ایک وسیع تناظر، تنقیدی سوچ، یہ چیزیں محدود ہو سکتی ہیں۔ کچھ دانشور تو اسے فکری طور پر پیچھے جانے والا قدم بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اقبال کے خیالات آج بھی نوجوانوں کی تربیت، سماج کو سمجھنے کے لیے اہم مانے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقبال کا کام بہت وسیع ہے، خودی، محبت، نافرمانی، وجود، تعلیم، سب پر گہری نظر ہے۔ بالکل، ان کا ویژن آج بھی بہت اہم ہے۔ واقعی؟ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم چھوڑ سکتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی۔ اقبال کا وہ جو دوسری پیدائش کا تصور ہے، یعنی خودی کو جگا کر اپنی تقدیر خود بنانا، آج کے دور میں جو ہمارے مسائل ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، جیسے مایوسی ہے، شناخت کا بحران ہے، ان سے نمٹنے میں یہ تصور ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟